مستقل طور پر کھڑے نہیں ہونے دیتا. آپ جتنی جلدی اپنی جگہ بدل لیں اتنے ہی کامیاب ہوتے ہیں. تو اس حساب سے میں بالکل کامیاب نہیں. لیکن یہ جو تکمیل کا کام، تعلیم کا کام ہے، میں اکثر سوچتی ہوں کہ ان 5 حرفوں سے کیا بات پیدا کی جا سکتی ہے. تو سوچئے کہ تعلیم سے تخیل ہے، عین سے عمل ہے، لام سے لازوال ہے، اور یہ سے یاد دہانی ہے، اور میم سے وہ مسلسل ہے. آج آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ اس یاد دہانی کے لیے کس قدر ہاتھ بڑھے، اور جتنا آپ نے ہاتھ بڑھائے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس ملک میں اتنے ہی لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی. بہت کم لوگ زندگی بدلنے کی بات کرتے ہیں. ہم اکثر جو بدلنے کی بات کرتے ہیں وہ جن سے خفا ہو جاتے ہیں انہیں ہٹانے کی فکر میں رہتے ہیں. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جن سے ہم محبت کرنا چاہتے ہوں ان کا ہاتھ پکڑ کے چلنا چاہتے ہیں. کس قدر شرمندگی ہے مجھ کو آپ سے کہتے ہوئے کہ 75 برس ہو گئے اور ہماری شرح خواندگی 75% نہیں ہو پائی. 1% 20 سال کی ہم نے نہیں بڑھائی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے خواب مختلف ہیں، ہماری منزلیں مختلف ہیں. اگر آپ تکمیل کی طرح سے ایک خواب اور ایک منزل کو سامنے رکھ لیجئے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. ندیم سید صاحب نے دوسرا میرا امتحان آج یہ لیا ہے کہ مجھے نہیں بتایا کہ مجھے آپ سے کسی موضوع پر بات کرنا ہے یا نہیں. تو آپ اس پریشاں خیالی کے لیے تیار ہو جائیے گا کہ میں آپ سے کیا بات کروں گی. لیکن جتنی دیر بیٹھی تھی وہاں اور جو کچھ یہاں ہو رہا تھا اس کو سن رہی تھی اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، تو میری سمجھ میں یہ آ رہا تھا کہ ایک لمحے کا فیصلہ ہوتا ہے. ایک لمحے کا فیصلہ، اس کے لیے 75 برس نہیں چاہیے ہوتے. اور ایک لمحے کے فیصلے میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا حرج ہے اپنی زندگی میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا جائے. میں آپ سے اپنی ایک اور کمزوری کا اعتراف کروں گی. پتہ نہیں کیوں مجھے خیرات کا لفظ اچھا نہیں لگتا. میری کمزوری ہے. ہم کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں، اس کو کہیں الگ کھڑا کر کے نہیں دیتے. جب وہ ہماری زندگی میں شامل ہو جاتا ہے ہمارے سوچنے کے انداز، ہمارے اس کو برتنے کے انداز، اپنے آپ کو دیکھنے کے انداز بدل جاتے ہیں. بڑے کہتے رہے کہ جب یہ انداز بدل جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، تہذیب کہتے ہیں اس کو. صرف ایک زاویے کی بات ہے نا. اور تہذیب آپ دیکھیے تو رسموں یا عادتوں کا نام نہیں ہے. تہذیب دسترخوان پر آئی ہوئی چیزوں کا نام بھی نہیں ہے. اور میں آپ سے یہاں یہ معذرت کر لوں کہ اگر میں آپ کے اور کسی بے حد اچھی چیز کے درمیان اس وقت کھڑی ہوں تو وہ دسترخوان ہی ہے. کہانی تو اس سے متضاد ہے، مگر اس پر آج کی بات کے سمجھنے میں آسانی ہوگی. یونان کا بادشاہ کسی سے خفا ہو گیا، اس کو سزا دی اور کہا کہ اس کو 1 مہینے پنجرے میں رکھا جائے. آپ لوگ جو تاریخ سے واقف ہیں وہ اچھے لوگ تھے، اس پنجرے میں بند کر کے رکھتے تھے. ہم جس خطے کے لوگ ہیں ان کا سب سے بڑا سرمایہ، ان کی سب سے بڑی دولت تہذیب ہے. خاص طور پر جو جنوبی ایشیا کا مسلمان ہے اس کا ظرف اس تہذیب میں بڑھا ہے.
ہم مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں اطمینان سے. ہم مختلف زبانوں بولنے والوں سے محبت کر لیتے ہیں کیونکہ محبت کو کبھی کسی زبان کی ضرورت نہیں ہوئی. ہم دسترخوان میں انتہائی اطمینان سے عدل بدل کر لیتے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ نہیں. مگر خدا جانے پھر ہمیں کیا ہوا کہ ہم نے خود کو تنہا کرنا شروع کیا, شبہ کرنا شروع کیا, شک کرنا شروع کیا. سب سے پہلے جو چیز تفریق کے لیے سامنے لا کے رکھی اسے دین کہتے ہیں. اور جس نے ہمیں دین دیا تھا اس نے کہا تھا کہ یہ وہ اصول ہیں جو ہر تفریق کو مٹا سکتے ہیں. مگر ہم نے غیروں کو تو الگ کرتے تو کرتے, ہم نے اپنوں کو اپنے آپ سے اس دین کے نام پر الگ کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین تو کہیں بھول گئے, صرف دنیا یاد رہی. دین بڑی کمال کی چیز ہے. اور میں یہاں ایک اعتراف کروں گی ان دو افراد کا جنہیں میرے ماں باپ کہتے ہیں. انہوں نے ایک بہت احسان کیا ہے ہم سب پر کہ ہم کو جب وہ اپنی محبت میں پال رہے تھے تو انتہائی خوش خیال بنا کر پالا. کسی سے نفرت نہیں, کسی پہ غصہ نہیں, کسی کے خلاف فتوے نہیں, فیصلے نہیں. اگر کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو گوارا کرو, اور اگر گوارا نہیں کر سکتے تو خاموش ہو. آپ دیکھیے کتنے لوگوں نے آج کتنے ڈالر دے دیے. میں اگر 2 منٹ کی خاموشی مانگوں اختلاف کے معاملے پر تو ملنا مشکل ہو جائے گی, تو ملنا مشکل ہو جائے گی. طاقتور زبان کوئی نہیں ہے. جہاں لفظ بیکار ہو جاتے ہیں وہاں خاموشی بولتی ہے, اور اس خاموشی کو لفظوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اندر کہیں پختہ ہے. آپ ایک اچھے ملک میں رہتے ہیں, یہاں نعرے کم لگائے جاتے ہیں, اور اگر نعرے لگاتے بھی ہیں تو اکثر محبت کے نعرے لگاتے ہیں. ملک کا قومی دن ہے, نعرہ لگا لیتے. کسی نے نوبل انعام جیتا ہے, نعرہ لگا لیتے. کسی نے اچھی کتاب لکھی ہے, نعرہ لگا لیتے. میرے ملک میں کوئی نوبل انعام لیتا ہے تو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ ہے کون. پھر سوچتے ہیں اس قابل ہے کہ نہیں ہے کہ اس کے لیے مبارکباد بھی کہی جا سکے. ملالہ یوسف زئی کا کتنا بڑا گناہ ہے, معاف نہیں ہوگا اس کی زندگی میں اور زندگی کے بعد بھی. اس نے یہ کہا تھا کہ جن ہاتھوں میں ہم نے ہتھیار دے دیے ان کو کتاب پکڑنے کی ضرورت تھی. صرف اس کا قصور یہ, اور ہم کتاب کے دشمن ہیں. اور کتاب کے دشمن اس لیے ہیں کہ کتاب ہم سے کہتی ہے کہ ذرا سا ٹھہرو, ذرا سا سوچو, سمجھو اور پھر کوئی فیصلہ کرنا. اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے, اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے. چونکہ اتنا وقت نہیں رہا تو ہم تہذیب کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے دور کرتے جا رہے ہیں. تہذیب نہیں ہوتی تو مجھے گستاخی کرنے کی اجازت دیجیے گا, تعلیم نہیں ہو سکتی. تہذیب کے بغیر تعلیم نہیں ہو سکتی. یہ ایک حرف جو تے ہے 3 چیزوں میں مشترک ہے, تہذیب, تعلیم, اور تعلیم بالکل بیکار ہے جب تک اس میں تربیت شامل نہ. میں آپ کی دنیا کو نہیں جانتی, میں ان بیوقوفوں میں ہوں جو اسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ تربیت کی کیا ضرورت ہے.
اختیار تو پیسے میں ہے، تو پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کیجیے بجائے اس کے کہ ہم خود کو کسی صورت سے تربیت دے سکیں۔ دوسروں کے لیے ناپسند ہونا چاہیے، لیکن ہم نے دنیا کے اس حصے میں، ہم تو پل بنانے والے لوگ تھے، ہم نے دیواریں کھڑی کرنی شروع کر دی۔ دیواروں کے پار جانا مشکل ہوتا ہے، پل سے اتر آنا اور پل پہ چڑھ جانا، وہ چاہے پل کتنا لمبا کیوں نہ ہو، طویل ہوتا ہے لیکن طے ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھ کے کس قدر جہاں جہاں سے آپ، جس ملک سے، جس شہر سے، جس گاؤں سے، جس قریے سے، جس کوچے سے، وہ آپ کو بھولتا نہیں۔ کس قدر مزے کی بات ہے کہ جو وہاں رہتے ہیں وہ بھولتے جاتے ہیں۔